عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لیکن محقق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ در حقیقت 9 ربیع الاول تھی۔ بہرحال جو بھی تاریخ ہو، وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم گھڑی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کو مبارک اور مسعود ہے۔ اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا، تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے۔ لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی، لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کا کہ کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا، لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا ہے۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود لوٹنا، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے والی۔ اس اعتبار سے تو یہ یقیناً یوم عید ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کا دن ہے، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے کوئی 200 سال پرانا تو نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات ہے۔ اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، کوئی میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہیں وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا تھا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے، ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا، میں اسی اسٹائل میں کہوں گا نا، اس اسٹائل میں تقریر ہوتی ہے، اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا۔ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، مجتہدین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں، کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو، اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں۔
ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی اور وہی 13 کی تھی۔ فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے، اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب، حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے، عام دنوں کے جیسے ثواب ہے۔ جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب، صحیح حدیث ہے یہ۔ ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ، جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے۔ ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں۔ اس میں بہت اچھی بات مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھی ہے، بہت اچھی بات مفتی اکمل صاحب ہیں، اگرچہ دونوں حضرات بریلوی علماء میں بہت بڑے مقام اور منصب کے اور صاحب علم علماء بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جلوس شرعی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ بجلی کا بیجا استعمال جو ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ محفل جو منعقد کی نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر، جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے، لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے ہے۔ اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت یہ ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا۔ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے، 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، گونڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا، اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں، یہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں، فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ، ارے پہلے بھائی مرید کو حرام کو چھڑوا دو۔ میں نے اس دفعہ پڑھ لیا، میں پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی برتھ ڈے نہیں منائی، یہ سارے برتھ ڈے منا کے کیا کرتے ہیں، جس کام کو حضور نے کیا ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس دفعہ مجھے ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے بھی برتھ ڈے منائی ہے اپنی، یہ بھی سنا دوں آپ کو، نئی بات ہو کہ حضور نے برتھ ڈے منائی، آج تک کسی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ برتھ ڈے منائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2750 جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے کیسے منائی یہ سن لو، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ برتھ ڈے منانی، حضور کی برتھ ڈے کا منانی ہے تو کیسے منانی ہے یہ سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا، تو ایک دفعہ پیر کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، میں دنیا میں اس دن آیا تھا اور اسی دن اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا تھا، اور اسی دن پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا بھائی میلاد کے جلوس نکالنا یا میلاد منانا
یا میلاد میں 100 من کی حلوے کی دیگ پکانا یا 2.5 من کے کیک بنانا، یہ ساری بدعات، ان کا اسلام یا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کریں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت، اور اتنا خرچ جو کر رہے ہیں یہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے دیں۔ لوگوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تم دیگیں پکا رہے ہو 100 من کی۔ لوگوں کو تو گڑ کھانے کو نہیں ملتا، گڑ بصل نہیں ملتا۔ ایک روٹی کی قیمت 12 روپے ہو گئی، ایک نان کی قیمت 20 روپے ہو گئی۔ 120 روپے کا 1 کلو بینگن ملتا ہے، جو کبھی 2 روپے کے بھی نہیں بلکہ 4 آنے کلو ملتا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں نا میرا بھائی، اس میں ناراضگی کی بات نہیں، نہ یہ گستاخی ہے۔ اگر میرے مدنی پاک نے ہمیں مسح سکھایا، خلال سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، رکوع سکھایا، اگر میلاد دین ہے تو کیوں نہیں سکھایا؟ کیا وجہ؟ جب دین مکمل ہو گیا تو حضور یہ چھوڑ گئے مولوی کے لیے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دیا ہم نے، تو اس میں تو ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ کریں گے جی ہم محبت سے کرتے ہیں تو ابو بکر سے تمہیں زیادہ محبت نہیں ہے، نہ عمر عثمان و علی سے زیادہ محبت ہے۔ آیا کہاں سے؟ اب اس میں امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ سن لیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ پوری 6 صدیاں گزری کہ اس کا کہیں مسلمانوں میں نام نشان نہیں تھا۔ کتنی صدیاں؟ عیسائیوں میں کتنی تھیں؟ ہمارے ہاں 7ویں صدی میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا ذکر آگے حضرت نے کیا ہے، وہ بادشاہ تھا مظفر الدین کروکری۔ یہ آیا 7ویں صدی میں، سن 630 میں مر گیا تھا۔ یہ آیا ہے اور اس نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن آپ تاریخ میں پڑھ لیں، اس میں سارے حوالے موجود ہیں، وقت نہیں جو میں پڑھ سکوں، لیکن اس میں لکھا ہے بالکل ہی فضول خرچ قسم کا اور علماء حق کے خلاف چلنے والا آدمی تھا، اور اس کو ایک شخص ملا جسے مولوی کہا جاتا تھا اس دور میں۔ اس نے اس کو جواز فراہم کیا کہ کیسے کرنا ہے، آخر لوگ تم سے پوچھیں گے ایک نئی چیز شروع کر رہے ہو، اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے۔ اس نے پیش کیا اور وہاں سے ان کا کام چلا۔ یہ کون سی صدی میں ہوا؟ اور ابتدا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ سب نہیں تھا جو اب ہو گیا ہے۔ آپ نیٹ کھول لے کے دیکھ لیجیے گا، اللہ نہ کرے کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی حج کیا ہے یہ کوئی ثبوت نہیں، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو حوالے دکھاتا، اس کتاب میں یا ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ دیکھیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ کیا کہا؟ حضور پر سلامی پڑھا ہے نا، میں آپ سے پوچھا کو قتل کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا بلکہ حکم دیا ہے اس موقع پر کہ جب چھینک آئے تو اس طرح کہو الحمدللہ علی کل حال۔ اب حضرت نے فرمایا کہ صلاۃ و سلام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو موقع تم نے انتخاب کیا یہ نہیں ہے۔